السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 9 آج ہم نے آن لائن کلاس کے اندر یہ ہم پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ہم کو پڑھ کے میں نے جو ہے وہ آپ کو سمجھا دیا ہے، اور یہ محمد مولوی اسماعیل میرٹھی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، ان کا تعارف بھی پڑھ کر ان کے بارے میں بھی آپ کو سمجھا دیا گیا ہے اور اس کی تشریح آپ کو سمجھائیے۔ ابھی آپ نے جو اس کا مشقی کام ہے، اس کے یہ سوالات دیے گئے ہیں یہاں پر علی بے جیم دال ہا، یہ 5 سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 5 سوالات کے جوابات جو ہے وہ آپ کو حل کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے اور یہ کہ نظم میں چھت سے کیا مراد ہے، یہ دیکھیں، یہ مشقی کام ہے۔ نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے۔ نمبر 2 سوال ہے، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ شاعر نے زنجیر کو مقناطیسیت اور باہمی کشش کہا ہے۔ باہمی کشش اور مقناطیسیت کو زنجیر کہا ہے۔ لعل و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لعل و گوہر سے مراد یہاں پر قیمتی جواہرات یعنی قیمتی پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت آسمان پر روشن ستاروں کو کسی چراغ کی طرح ایندھن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے روشن کیے ہیں۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت ساری باتوں سے ظاہر ہو رہی ہے، مگر اس نظم میں کس بات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، یہ بات جو ہے وہ پوچھی گئی ہے۔ تو یہاں پر سے مراد صرف اسی نظم کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا چھوٹا سا کام ہے، اتنا یہ آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے اور اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ اچھا، پورشن بنائیں گے۔ حصہ نظم کا آپ کا پورشن علیحدہ ہوگا، حصہ نثر کا الگ ہے۔ آدھی رجسٹر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک میں حصہ نظم جو شروع سے چل رہا ہوگا، حصہ نثر جو شروع سے چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدھے کے بعد جو ہے وہ حصہ نظم ہوگا، اس میں پہلے ہم کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کے یہ سوال جواب اتاریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کا مشقی کام نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کام کو مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔